السلام علیکم دوستو، آپ کیسے ہیں؟ دوستو، نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اور جو ہمارے فرسٹ جو 5 چیپٹرز جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں اس رپورٹ کے، اور آج چیپٹر نمبر 6 جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اینڈ چیپٹر نمبر 6 از اباؤٹ گورنمنٹ کی جو گورننس ہے اور انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہے اس سے ریلیٹڈ یہ چیپٹر ہے. اور جو نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 ہے، بیسیکلی یہ پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے از اے ویری گڈ رپورٹ. اور پاکستان کے اندر جو انیکوالٹی ہے، پاکستان کے اندر جو گیپ ہے ریچ اینڈ پور کا، جو ہیوز اور ہیو ناٹس کے دو پاکستان ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی پراپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے رپورٹ کو پڑھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. اس حوالے سے میں تھوڑی سی یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں اس رپورٹ کے اوپر. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس رپورٹ کے 9 چیپٹرز ہیں، اور جو 4 پارٹس کے اندر اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اس رپورٹ کے اندر. فرسٹ جو پارٹ تھا اس کے اندر ہم 4 چیپٹر ڈسکس کیا. سیکنڈ جو پارٹ ہے اس کے اندر 2 چیپٹر ہیں، چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 6. تو آج چیپٹر نمبر 6 جو ہے اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں گورننس سے. گورننس بیسیکلی ہے کیا، اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی بھی پالیسیز ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے کوئی بھی ایجنڈاز یا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اس کو تھرو گورننس ہی اچیو کیا جاتا ہے. اور امپلیمنٹیشن آف دا پالیسیز جو ہے وہ گورننس کا پارٹ ہوتا ہے. پراپر پالیسیز کی پالیسی میکنگ اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ گورننس کے پارٹ کے اندر آتی ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ انسٹیٹیوشنل جو ہیں ہمارے، وہ کیا ان کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ پراپرلی گورن کر سکیں، پراپرلی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکیں فار دا بینیفٹ آف دا پور سیگمنٹس آف دا سوسائٹی. وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آج کا یہ جو ہمارا جو ڈسکشن ہے اس کے اوپر ہم انیکوالٹی کے پرسپیکٹیو، اگین دا پرسپیکٹیو از سیم کہ پاکستان کے اندر جو انیکوالٹی زیادہ ہے، ہیو اور ہیو ناٹ کا جو گیپ زیادہ ہے، اس کے اندر گورننس کا ہمارا میکانزم جو ہے پاکستان کا، اور انسٹیٹیوشنل کی جو پالیسیز ہیں، انسٹیٹیوشنل کا جو میکانزم ہے وہ کیسے اس گیپ کو انکریز کر رہا ہے. اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو لائک انیکوالٹی از جسٹ انسٹیٹیوشنل کے گیپ، انسٹیٹیوشن کی جو پروسیسز ہیں ان کے اندر لوپ ہولز کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور نہ رزلٹ ہوتا ہے صرف سوشیو اکنامک فینومینا کا کسی بھی سماج کے اندر، کسی بھی سوسائٹی کے اندر. بٹ ایز پر دس رپورٹ جو پالیسیز ہیں اور جو امپلیمنٹیشن آف دا پالیسیز ہیں، یہ بھی ایک بڑا ہی اہم امپیکٹ ڈالتی ہیں ایک سوسائٹی کے اندر، وہاں پہ انیکوالٹی کو پروموٹ کرنے کے اندر، انیکوالٹی کو سسٹین کرنے کے اندر، بلکہ انیکوالٹی کو انکریز کرنے کے اندر. تو پاکستان کے کیس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری یہاں پہ پالیسیز کی بھی لوپ ہولز ہیں، اور پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کے لوپ ہولز بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں آج ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں پالیسیز کے اندر، کیا کیا چیزیں امپلیمنٹیشن کے پارٹ کے اندر، کہ جو گورننس کا بہت بڑا پارٹ، اور اس کے اندر انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی، انسٹیٹیوشنل کیپیبلٹیز وہ بڑا رول پلے کرتی ہیں. اور وہ کس کے فیور میں جا رہی ہیں؟ وہ صرف ایک سیگمنٹ جو ریچ سیگمنٹ ہے ایز پر دس رپورٹ، وہ اس کا فیور میں جا رہی ہیں. تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے. وی ہیو دا ویک گورننس میکانزم ان پاکستان وچ از ون آف دا ریزنس کہ جس کی وجہ سے ہمارا گیپ جو ہے ہیو اور ہیو ناٹ کا انکریز ہو رہا ہے. where we have institutional arrangement کے perspective میں we have technical capacities of the institution that is not up to the mark. We have پاکستان کے اندر جو ہماری ریونیو سے ریلیٹڈ پالیسیز ہیں، لائک ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی جو ریشو ہے، یا جو اس سے ریلیٹڈ ٹیکس پالیسیز ہیں، وہ ایبل نہیں ہے کہ ہمارا جو ریڈیوس کریں انیکوالٹی کو، اور انکم ڈسٹریبیوشن جو ہے نیشن وائڈ اس کو کر سکیں. بیکاز دیر از نو پروگریسیوٹی آف دا ٹیکس پالیسیز. جو ٹیکس اسٹرکچر ہے وہ پروگریسو نہیں ہے، وہ ریگریسو ہے. پروگریسو مین کہ اس ٹیکس اسٹرکچر سے جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے وہ نہیں ہو رہی، بلکہ کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے وہ ہو رہی ہے. We have over reliance on withholding
holding taxes which are again regressive in nature. regressive mean کہ جو پور سیگمنٹ کو ڈیمیج کرے گا. سو یہ ہمارا ٹیکس اسٹرکچر کے حوالے سے, ٹیکس پالیسیز کے حوالے سے یہ ایز پر دس رپورٹ جو ہمارا چیز چل رہی ہے. اور اسٹیٹس کو ہمارا کیوں مینٹین ہو رہا ہے ایز پر دس رپورٹ؟ 3 pronged challenges are there کہ جو اسٹیٹس کو مینٹین کیے ہوئے ہیں. اسٹیٹس کو وٹ ڈز اٹ مین؟ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے کہ جس کے اندر جو امیر ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے, جو غریب ہے غریب تر ہو رہا ہے. اس کے اندر 3 چیزیں یہ گورننس اور انسٹیٹیوشنل کیپیسٹیز چیپٹر سے ریلیٹڈ ہیں اس رپورٹ کے اندر. ہماری اسٹیٹ کیپچر آف دا ایلیٹ, ایک خاص طبقہ ہے وہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن کو کیپچر کر کے بیٹھا ہوا ہے, اسٹیٹ کی پالیسیز کو کیپچر کر کے بیٹھا ہوا ہے. وہی پارلیمنٹ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے ویئر ایز دا پور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی دے ڈو ناٹ ہیو اینی سے. پولیٹیکلی بھی کوئی سے نہیں ہے, اکنامیکلی ان کے پاس ورتھ نہیں ہے, اکنامیکلی دے ڈو ناٹ ہیو انف منی یا ویلتھ نہیں ہے کہ وہ کچھ معاشی حوالے سے بھی کچھ اپنا ان پٹ دے سکیں. اور دین ون از اسٹیٹ کیپچر, سیکنڈ از پاور اسٹرکچر کن کے کنٹرول کے اوپر ہیں, اگین سمال جو ہمارا سیگمنٹ ہے جو رچ کلاس کا وہی ہے. اینڈ تھرڈ از دا گورننس ایشو از آلسو دیر. اسٹیٹ کیپچر از دیر, پاور اسٹرکچر again is very skewed, very concentrated. Then we have issues related to the governance. اچھا, بینکنگ سسٹم کو دیکھ لیں, اگین از کریڈٹ اینڈ ڈپازٹس آر ہائیلی اسکیوڈ, اگین کنسنٹریٹڈ ہیں, ایک انتہائی منیمم سا انتہائی چھوٹا سا سیگمنٹ ہے. ڈپازٹ بھی کا بڑا پارٹ چنک ان کے پاس ہے, کریڈٹ کا میجر چنک جو ہے ایک چھوٹے سے سیگمنٹ جو ہے اس کو دیا جا رہا ہوتا. تو what does it mean? Circulation is not there. Again, circulation of wealth is not there. We have protectionism. Again, protectionism کس کے لیے ہے؟ وہ تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے. protectionism again ایک سیگمنٹ کے لیے ہے and has led to the cartelization in different sectors like sugar کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, ہمیں اس کے اندر کارٹلز نظر آتے ہیں. and the main reason is کہ protectionism ہے. پروٹیکشنزم کی جو پالیسیز ہیں وہ کون بناتے ہیں؟ اگین دا سیم سیگمنٹ کہ جو آپ کی پولیٹیکل اکانومی کو کیپچر کیے ہوئے ہے, جو لیڈ کیپچر آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے وہ پروٹیکشنزم. دے ہیو دا پروٹیکشنزم, دے ہیو دا بینیفٹ آف پروٹیکشنزم, اور اس سے وہ کارٹلائزیشن کرتے ہیں, اور جس سے میجر سیگمنٹ جو ہے پاپولیشن ایٹ لارج جو ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہیں. اگین اور کارٹلائزیشن لائک اگر ہم دیکھیں اس کو اپنے فوڈ سیکٹر کے اندر دیکھیں, شوگر اور ہمارا ویٹ سیکٹر کے اندر دیکھیں, تو یہ جو منیمم سپورٹ پرائسز ہم نے رکھی تو ہوئی ہیں, اس کو ہم اناؤنس بھی کر دیتے ہیں, بٹ اگین فارمرز کو وہ چیزیں وہ بینیفٹس نہیں مل رہے. And they face the delayed payments and number of other exploitative techniques are there کہ جس سے وہ ان کو ہرٹ کیا جاتا ہے. اینڈ ایز فار ایز دا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کی افیکٹونیس اگین ہمیں نظر نہیں آتی. کارٹلائزیشن کو, کنسنٹریشن کو ختم کرنے کے حوالے سے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اس کی افیکٹونیس از ناٹ دیئر. ٹھیک ہے, لائک آئی پی پی ہمیں نظر آتے ہیں 1994 کے اندر آئی پی پیز بنے اینڈ دے انجوائڈ دا ہیوج ڈیویڈنڈس, بٹ اگین پاپولیشن کے پرسپیکٹیو میں, لوگوں کے پرسپیکٹیو میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ویدر ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بٹ اگین جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس نے بڑا کچھ ارن کیا ہے. اور کیوں ارن کیا ہے؟ بیکاز انہیں کی ہی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے, پالیسی ساز جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اندر. اوکے, دین وی ہیو اگین پاور سیکٹر کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں کے اندر ہماری کیا پالیسیز تھی, کس طرح بینیفٹ کیا, گورننس کا میکانزم کے ایشوز ہیں, وی ہیو پالیسی ایشوز ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں. ہر حوالے سے ہمیں وہاں پہ ایشوز نظر آتے ہیں. ون آف دا میجر ایشو از سرکولر ڈیٹ, اور دیٹ شوز دا انفیکٹو ریگولیٹری اتھارٹی یا ریگولیٹری انوائرمنٹ بائی دا نیپرا. ٹھیک ہے, کہ جس سے سرکولر ڈیٹ از گوئنگ اپ اور اس کا برڈن جو ہے پھر اگین لوگوں کے اوپر پڑتا. اچھا, دین دا ریگولیٹری اتھارٹیز کسی بھی سیکٹر کے اندر لے لیں, کسی بھی چیز کی ریگولیٹری باڈی اگر آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں
اس کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ ایز پر دس رپورٹ کوٹ اینڈ کوٹ ریگولیٹری اتھارٹیز ان پاکستان ہیو اے ہینڈ ان ٹو ڈرائیورز آف انیکویلٹی پاور اینڈ پالیسی in ways that impair growth and fuel inequality. What does it mean? پاکستان کے اندر ریگولیٹری جو اتھارٹیز ہیں وہ اس کے اندر پاور اینڈ پالیسی جو ہے زیادہ رول پلے کر رہی ہوتی ہے، اور وہ گروتھ کو ہے اس کو ہرٹ کر رہے ہیں، انکلوزیو گروتھ کو ہرٹ کر رہے ہیں، اور ان ایکویلٹی انکریز کرنے کے اندر یہ ساری ریگولیٹری باڈیز ایک خاص طبقے کے بینیفٹ کے لیے یہ رول پلے کرتی نظر آ رہی ہیں. We have ineffective policies and excessive power. So policy and power like دو چیزیں ہیں. اسے کون مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے؟ جو تھرڈ ڈرائیور ہے دیٹ از پیپل. ایز پر دس رپورٹ 3 drivers of inequality are people, power and policy. لوگ اپنی طاقت کو یوز کرتے ہوئے پالیسیز ایسی ڈیوائز کرتے ہیں کہ جو صرف ایک خاص سیگمنٹ جو طاقتور لوگ ہیں ان تک اس کے ڈویڈنڈس جو ہیں وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں. سو وی ہیو انیفیکٹو پالیسیز، وی ہیو ایکسیسو پاور. ایکسیسو پاور مین کہ بڑی میجورٹی ہے جو انسٹیٹیوشن سے نیچے ہے، ایک بڑی مائنورٹی ہے جو انسٹیٹیوشن سے بھی اوپر بیٹھے ہیں. دے مینوپولیٹ دا انسٹیٹیوشنل پالیسیز. پالیسی میکنگ کے اندر بھی مسئلہ کرتے ہیں، پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اندر بھی وہ مسئلہ کرتے ہیں. دے ہیو سو مچ ایکسیسو پاور ود دیم. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اینڈ وہ رچ پیپل ہی ہیں، دے ہیو دا ویلتھ. اینڈ جب وہ پالیسیز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، انسٹیٹیوشن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، گورننس کے میکانزم جتنا ہے وہ ان کے کنٹرول کے اندر ہے، تو اس سے کیا ہے؟ انیکوالٹی مزید انکریز کرتی ہے. سو دس از دا پولیٹیکل اکانومی آف پاکستان، کہ جہاں پہ پاور اینڈ پالیسی بھی ایک خاص پیپل جو ہیں ان کے لیے رول پلے کرتی نظر آ رہی ہے. تو ایز پر دس چیپٹر اگر ہم اس کو صرف ایک سینٹینس میں سمرائز کریں تو پیپل اپنی پاور کی بیس کے اوپر پالیسیز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں فار دیئر اون ویسٹڈ انٹرسٹس. ٹھیک ہے، جس سے انیکوالٹی جو ہے انکریز ہوتی ہے. سو وی ہیو دا ویک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس، وی ہیو لمیٹڈ لاز اینڈ ہیو لیک آف انفورسمنٹ میکانزم کہ جو ہم اپنے رولز ریگولیشن ہے ان کی امپلیمنٹیشن کر سکیں. سو ویک گورننس جو ہے دیٹ پرمٹس ویسٹڈ انٹرسٹ ٹو مینیپولیٹ دا گورنمنٹ پالیسیز فار دیئر اون بینیفٹس. انسٹیٹیوشنز اور میکانزم جتنے ہیں سب کو بینیفٹ ایک خاص طبقہ جو ہے وہ اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرتا ہوا ایٹ دا ایکسپینس آف دا لارجر سیگمنٹس آف دا سوسائٹی. ٹھیک ہے. سو وٹ از ریکوائرڈ از وی نیڈ اے سٹیزن سینٹرک policies, those are required. So گورننس کے لیے سب سے پہلے جو پالیسی میکنگ ہے وہ سٹیزن سینٹرک ہونا چاہیے. واٹ ڈز اٹ مین؟ جس کے اندر انکلوزیو نیس ہونا چاہیے. انکلوزیونیس مین کہ تمام لوگوں کے جو بینیفٹ ہے اس کے لیے ہونا چاہیے، یہ جائے کہ صرف ایک خاص طبقے کے بینیفٹ کے لیے ہوں. So, as per this report, quote unquote, wealth inequality is further exacerbated by biased tax system and flawed accountability. So, kya hua? Jo we have the biased tax system. What does it mean? Direct taxes ki ratio kam hai, indirect taxes ki ratio zyada hai, which are regressive in nature. So, the tax policy again benefit kis ko kar rahi hai? Khas segment of the society. فلاڈ اکاؤنٹیبلٹی از دیئر. انسٹیٹیوشن افیکٹونیس نہیں ہے، انسٹیٹیوشن میکانزم نہیں ہے، اگر ہے بھی تو صرف ایک خاص طبقے کو فائدہ دے رہا ہے. سو انسٹیٹیوشنز اینڈ پالیسیز جو ہیں وہ خاص حد تک اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اوکے. سو آور مین فوکس از آن ریٹیل کرپشن. ہم اس کو تو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں میڈیا کے اندر بھی. ایک چھوٹا سا کوئی ریڈی والا اگر کچھ تھوڑا سا کچھ چیز خراب کر دے تو اس کو تو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بڑا کرپشن ہو گیا. بٹ اگین وی ڈو ناٹ فوکس آن دا میگا کرپشن. ریٹیل کرپشن اگین اس کے اوپر تو ہزار قسم کی ہماری فوکس کرنے کی چیزیں ہوں گی. اس کے اوپر بڑا شور مچایا جائے گا ریٹیل کرپشن کے اوپر. بٹ ایز فار ایز دا میگا کرپشن از کنسرن اس کے بارے میں ہم بالکل خاموش رہتے ہیں. وٹ ایور دا ریزنز آر.
کچھ بھی ہو سکتی ہے. میڈیا کے اپنے ایشوز ہوں گے، میڈیا کے اپنا ٹی آر پی ہوگا، میڈیا کے اپنے فنڈز کے سورسز ہوں گے. سو پیسہ جو ہے اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر وہ سب کو بائسٹ کر دیتا ہے. سو سرمایہ کا گیم جو ہے وہ چل رہا ہے. دس انفارچونیٹ. سو پاکستان کے اندر ڈیو ٹو آل دیز تھنگ، یہ گورننس کے میکانزم نہ ہونے کی وجہ سے، انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے، کیپیبلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے، انسٹیٹیوشن کی جو پالیسیز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے، وی ہیو لو انسٹیٹیوشنل ٹرسٹ. پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر، کسی بھی ادارے کے اندر وہ جانے سے پہلے کوئی ریفرنس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کوئی بندہ ہو، جان پہچان ہو تو وہاں جا کے کام ہو جائے گا. ادروائز دے ڈو ناٹ ہیو ٹرسٹ کہ کہیں انسٹیٹیوشن کے اندر جا کے اسموتھ کام ہو جائے گا. سو ٹرسٹ ڈیفیسٹ از ون آف دا میجر ایشوز کہ جو پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں. اوکے، لیجٹمیسی آف دا جوڈیشل سسٹم اگین از اے ویری ویری بگ ایشو. کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، اس کے اندر کی پلیئرز آر لائرز، ججز اینڈ دا پالیسی اینڈ دا پولیس. اور سٹیزنز جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ پولیس کے تھانے پولیس کے پاس جانے سے بھی ڈرتے ہیں. تھانہ اور کچہری جو ہیں دو بڑے ہی مشکل چیز ہیں پاکستان کے اندر. وہ تھانے کلچر سے بھاگنا چاہتے ہیں، تھانے کے اندر جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کچہری کے اندر اپنے حق کے لیے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. کیونکہ تھانہ جو ہے وہ بھی پاور کا ساتھ دیتا ہے، پور کا ساتھ نہیں دیتا. اور جو کچہری ہے وہ تو پیسے بنانے کی مشین بن چکی. اف یو ڈونٹ ہیو منی تو آپ وکیل ہائر نہیں کر سکتے، اپنے کیس کو لڑ نہیں سکتے، اپنے رائٹس کو لے نہیں سکتے. تو ہر چیز جو ہے بیس کر رہی ہے دیٹ از ویلتھ سینٹرک، وچ از ویری پینفل. کہ آپ کو عدالت سے اپنا حق لینا ہے، آپ کو اپنے انصاف کے پروسیس کے اندر اگر جانا ہے، جسٹس سسٹم کی طرف دیکھنا ہے تو اس کے لیے یو نیڈ منی. اور آپ کے پاس زیادہ اماؤنٹ ہوگی تو تب چیزیں آپ کی بڑی سموتھ چلیں گی، ادروائز نہیں چلتی. سو دس از دا کیپٹلسٹ سسٹم کہ جہاں پہ دا مین از کیپٹل نوٹ ہیومن. اور یہ دیٹ از ناٹ ہیومن سینٹرک، دیٹ از جسٹ دا کیپٹل سینٹرک. ہماری پالیسیز بھی اور ہماری انسٹیٹیوشن بھی کیپٹل سینٹرک پالیسیز کے اوپر ہیں، کیپٹل سینٹرک جو ہیں وہ فوکس کیے ہیں. جسٹس سسٹم وی ڈو ناٹ ہیو دا ایکول ایکسیس ٹو دا جسٹس سسٹم. وہ ان ایکول ہے بیکاز سوسائٹی ان ایکول ہے. سو ان ایکول سوسائٹی کے اندر ایکسیس ٹو بیسک رائٹس جو ہیں وہ بھی ان ایکول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ایجوکیشن، آپ کو ہیلتھ، آپ کو جسٹس جو ہے وہ برابر نہیں ملے گی، اور جو ملے گی وہ آپ کی ویلتھ کے پرسپیکٹو میں ملے گی. اف یو ہیو زیادہ ویلتھ ہے، اچھا ایجوکیشن ہے، اچھی ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، اچھے جو آپ کو جسٹس سسٹم سے جو بینیفٹ ہے وہ ملے گا. اگر نہیں ہے تو آپ کو کوئی چیز بھی نہیں ملنے والی. سو پاکستان کے اندر ون آف دا ایشو از کہ وی ڈونٹ ہیو ٹرسٹ آن دا جوڈیشل پروسیس. یہ جوڈیشل سسٹم ہے جس کا اوریجن ایف آئی آر سے ہوتا ہے اور وہ تھانہ سے ہوتا ہے. تھانہ کا سسٹم ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ بچائے سب کو کہ تھانے کی طرف ہمیں نہیں جانا پڑے. اینڈ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. دس از ون آف دا تھنگ جو پاکستان کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کہ جسٹس جو ہے ہائیلی ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کورٹ سے باہر ہی فیصلے ہو جائیں، کیونکہ کورٹ کے اندر چلے گئے تو بس پھر آپ کی زندگی بھی گئی، آپ کے پیسے بھی گئے، آپ کا وقت بھی گیا. تو اس سے لوگ اوائڈ ہی کرتے ہیں. اینڈ دا ریزنس کین بی ہیوج اوور لوڈ ہے ہمارے ججز کے اوپر. جو جسٹس سسٹم کا جو پروسیس ہے، جب انگریزوں نے ہمیں یہاں پہ غلام بنایا تو جو جوڈیشل سسٹم کے پروسیسز وہ دیکھی گیا جو ڈیلیٹ تھے. انہوں نے تو غلام بنانا تھا، انہوں نے ہمیں لٹکانا تھا، ہمارے کیسز کو لٹکانا تھا، اور ہمیں ایسا عدالتی نظام دینا تھا کہ جس کے اندر ہمیں انصاف نہ مل سکے. ہم نے انفارچونیٹلی وہی قانون رکھے، وہی پروسیسز رکھے، اور ان کو ہم چینج نہیں کر پائے. اوکے، سو موسٹ آف پاکستان's population کین ناٹ افورڈ جسٹس. کاسٹس آر اے میجر امپیڈیمنٹ. سو اتنی
کاسٹلی جسٹس ہے کہ ہم اس طرف جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. So, quote unquote, access to Pakistan's formal justice system is so skewed towards the rich and powerful that it fails to reach low income and disadvantaged groups. So the statement is very painful. یہ کس کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ یہ نیشنل وومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے رپورٹڈ ہے، اور یہ رپورٹ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس کی طرف اس کی کنٹریبیوشن جو ہے اس کے اسپانسر سے یہ رپورٹ ایشو ہوئی ہے. سو دا سچویشن از ویری پینفل. گورننس کے میکانزم، انسٹیٹیوشنل کیپیسٹیز کے حوالے سے یہ چیپٹر جو ہے انتہائی اہم ہے. اس کو پڑھنے کے بعد ہم بڑا ایک شاکنگ سا ویو جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح انکوالٹی کو سسٹمیٹیکلی جو ہے اس کو مینٹین بھی رکھا جاتا ہے اور اس کو انکریز بھی کیا جاتا ہے. سو انسٹیٹیوشنز، گورننس، انسٹیٹیوشنل پالیسیز جو ہیں وہ سب ایک خاص سیگمنٹ جو ہے اس کو فیور دے رہی ہیں. یہاں پہ پارٹ 2 ہمارا اینڈ ہوتا ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس پہ کمنٹ بھی کریں. تھینک یو. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جب پارٹ 3 جو ہے اس کے اندر چیپٹر نمبر 7 ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.